ہمارے پاس ساتھ ایک ان کے جو آپ کے گارڈ آ رہے تھے، آپ نے ایون کے گارڈ کو بھی باہر رکھ دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بچیوں کو اتنا سیکیور رکھا ہوا ہے کہ ایون کہ اپنی گارڈ تک رسائی نہیں دی ان تک؟ دیکھو وہ تو علیحدہ رہا، میں خود ایون ایز اے فادر بیکاز آئی ایم ناٹ ریئل ٹرو فادر ایز اے فادر، میں جب اوپر آتا ہوں نیچے گھنٹی بجا کر کھڑا رہتا ہوں، جب تک اجازت نہیں ملتی تو میں نہیں آتا. یہ تو ان کی عزت ہے، یہ ان کی عزت ہے جو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. اس وقت موجود ہوں راول پنڈی صبا ہومز میں. میرے ساتھ موجود ہیں صغیر اسلم صاحب جو کہ پچھلے 60 سال سے تقریباً اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. انسانیت کی خدمت کرنے کا جن کا طریقہ کار ہے وہ مختلف اقسام کے ہیں. یہ بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں موجود ہوں خوبصورت رحمتوں کے نزول میں، رحمتوں کے گلدستے میں. میرے ارد گرد آپ ماشاء اللہ چھوٹی بچیاں دیکھ رہے ہیں، بڑی بچیاں دیکھ رہے ہیں. صغیر اسلم صاحب 2005 سے صبا ہومز میں بچیوں کی کفالت کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے اقدام سے لے کر چل رہے ہیں. صبا ہومز میں یہاں پر آئے ہوں، یہاں پر آ کے میں نے فیسلٹیز دیکھی ہیں کہ بچیوں کو اچھی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے تاکہ یہ بچیاں اپنا نام بنا سکیں، اپنا مقام بنا سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صغیر اسلم صاحب ماشاء اللہ عمر آپ کی 85-86 سال ہے. زندگی کا ایک حصہ آپ نے امریکہ میں گزارا. انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ آپ میں کب جاگا کہ کیوں نہ میں اپنی عمر، اپنی یہ زندگی ہے، میں ان لوگوں کے نام وقف کر دوں کہ پاکستان میں بلکہ معاشرے میں یہاں پر اگر گھر میں رحمت پیدا ہوتی ہے تو تان من شروع ہو جاتی ہے یا ان کو طنز کیے جاتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. آپ تو ماشاءاللہ ان تمام بچیوں کے والد کی طرح ان کی کفالت کر رہے ہیں. یہ جذبہ کس طرح پیدا ہوا آپ میں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم اس کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی کہ ہم ان بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح رکھ سکیں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مائی وائف بشرا اور ڈاکٹر صاحبہ اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اٹ از اے ہوم، اٹس اے فیملی، اٹس اے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، اٹس اے ٹریننگ سینٹر. دس از ویئر وی honor and empower orphans, and this is the place, inshallah, some of these selected jewels, they will become tomorrow the doctors, engineers, scientists, thinkers and doers. And inshallah, I'll repeat one more time because I've said this for years, that نیکسٹ علامہ اقبال قائد اعظم فاطمہ جان یہیں سے پیدا ہوں گی. میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچ چکا ہوں گا، لیکن آپ دیکھیں گے that Sabha inshallah will be listed in the history of the world. We will remember Sabha as we remember Aligarh University today. It's a very unique institution. تو انسٹیٹیوشن بنا اور چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. اور اللہ کی بہت رحمت ہے کہ میری وائف کے علاوہ اب ڈاکٹر صاحبہ اس میں شامل ہوئی ہیں. جب ہم امریکہ ہوتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ بشرا ان کی ریگولر تقریباً ڈیلی بیسس پہ اپنے مشورے ہوتے ہیں جو کچھ یہ کرتی ہیں. ان کو جیسا پہلے میں نے بتایا، ہم ان بچے کو اوپر والا، ڈاکٹر روحی صاحب نے کہا آپ اوپر والا ہاتھ بنیں. اب یہ بچیاں پیکج بناتی ہیں جو فوڈ دینے کے لیے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے. کل آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ دولت کی کمی نہیں تھی. ہر چیز، لوگ تو یہاں پر دولت بناتے ہیں اور دولت پر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس دولت، زندگی کا ان مقصد دولت ہوتا ہے. دولت سے اپنی زندگی جتنی بھی کمائی آپ نے ساری ان بچیوں پہ لگا دی، ان اداروں پہ لگا دی، اس ادارے پہ لگا دی، لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دی. آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یار میں دولت بنا کر یہ کچھ کر رہا ہوں؟ یہ کس طرح آپ میں جذبہ آیا کہ لوگ تو دولت جوڑتے ہیں، آپ نے دولت لوٹا دی؟ سب سے بڑا مزہ تو اسی میں ہے. سب سے بڑا مزہ تو ان کو اچھے سے اچھی چیزیں لا کر دینا ہے، ان کو اچھے سے اچھے اسکول بھیجنا ہے، اچھی یونیورسٹی بھیجنا ہے. جیسا دیگر مارشل آرٹ کراٹی کلاسز، ان کے اچھے سے اچھے ٹیوٹر ہیں. کہ ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کچھ بھی نہیں، لیکن ان میں سے جتنے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اچھے آفیسرز کرتا درتا بنیں گے، وہی ہماری زندگی ہے، وہی ہماری پیسہ ہے، وہی ہمارا بزنس ہے. یہاں کی سہولیات ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں، اللہ کی بڑی خوبصورت سہولیات ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. صفائی ستھرائی کا تو ماشاءاللہ زبردست نظام ہے. یہاں پر کمپیوٹر سسٹم ہے، بچیوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے، اور میں واش رومس تک دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے ایک خوبصورت سسٹم ہے.
کس طرح آپ نے مینٹین رکھا ہوا ہے اس ایک ادارے کو؟ ایک صبا ہومز کے نام سے آپ نے بنایا ہوا ہے، اگر لوگ کوئی چیز بنا بھی لیں تو شاید اس طرح مینٹین نہیں رکھ پاتے یا اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں دے سکتے، آپ نے کس طرح اس چیز کو مینٹین رکھا ہوا ہے؟ دیکھو جی، ہم آور اسٹینڈرڈز آر ویری ہائی. ہم کہتے ہیں فالو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ زندگی میں کرنا ہے وہ اچھا کرے. ہم بلیو کرتے ہیں کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. خواب ہم کے پاس تھوڑی بچیاں ہیں لیکن اسے سب جول ہیں اور سب اچھے سے اچھے ان کے جو کیریکٹر ہیں، ان کی آپ چھوٹی چھوٹی ان کی باتیں سنیں اور بڑی بچیوں کی سنیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں. ماشاءاللہ ان کو قرآن مجید کا اتنا علم ہے، اس کو پریکٹس کرتی ہیں. ناٹ جسٹ ریڈ دا قرآن، اس کو پریکٹس کرتی ہیں. اور ہماری خواہش کوشش یہی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ہو، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ایک مدینہ جیسی ریاست بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر آپ نے وزٹ کروایا، ہم ان کے گوجر خان بھی گئے جہاں پر بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، لڑکوں کی. سر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے ماشاءاللہ. آپ نے بالکل، آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ آپ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، سوری کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے. یہ کس طرح ہے کہ آپ نے بچوں کو اگر وہاں پہ کوئی 10 12 20 25 بھی ہیں تو ان کی اچھی سہولیات دی ہوئی ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ قرآنی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، وہاں پر ان کو اچھا کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. یہ آگے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ سسٹم کس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھو، ہماری سسٹم چلانے والا میں نہیں ہوں، سسٹم چلانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ پاک نے وسیلہ آپ کی صورت میں ہمیں دیا ہوا ہے. مجھے تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اچھے اچھے لوگ ہمارے پاس ڈاکٹر روحی صاحبہ جیسے موجود ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھے نیک راستے پر ایسے کرے کہ ہم بچیوں کی اچھی سے اچھی کفالت کر سکیں، ان کا اچھے سے سب پیار محبت ان کو دے سکیں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے سکیں. آپ ڈاکٹر روحی صاحبہ سے پوچھ لیں کہ باقی چیزیں وہ آپ کو بتا دیں گی، بیکاز وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوتی ہیں. ڈاکٹر روحی صاحبہ صاحب میں ان سے بات کرتا ہوں. ہم یہاں پر آئیں، سیکورٹی کا نظام بڑا زبردست ہے. آپ اگر ان کی کفالت کریں، ساتھ ہی ساتھ ایک حفاظت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر. ہمارے پاس ساتھ ایک ان کے جو آپ کے گارڈ آ رہے تھے، آپ نے ایون کے گارڈ کو بھی باہر رکھ دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بچیوں کو اتنا سیکیور رکھا ہوا ہے کہ ایون کہ اپنی گارڈ تک رسائی نہیں دی ان تک؟ دیکھو، وہ تو علیحدہ رہا. میں خود ایون ایز اے فادر، بیکاز آئی ایم ناٹ ریئل ٹرو فادر، ایز اے فادر میں جب اوپر آتا ہوں نیچے گھنٹی بجا کر کھڑا رہتا ہوں. جب تک اجازت نہیں ملتی تو میں نہیں آتا. یہ تو ان کی عزت ہے، یہ ان کی عزت ہے جو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. بالکل جی. آپ نے گفتگو سنی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا اس ادارے میں آ کر کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت طریقے سے ان بچیوں کی کفالت کی جا رہی ہے. اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ادارے کو جس حد تک ہو سکے ڈونیٹ کریں. یہ بڑا زبردست ادارہ ہے اور صحیح معنوں میں ادارہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اچھے طریقے سے بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس ادارے کو ڈونیٹ کریں گے تو میں 100% کہتا ہوں کہ آپ کا وہ پیسہ بالکل ضیاع نہیں ہوگا. آپ کے اس پیسے کو صحیح طریقے سے یوز کیا جائے گا. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کتنی خوبصورت بچیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت رحمتیں ان کے پاس ہیں. اور اس کی جو مختلف ڈیٹیلز ہیں اس ادارے کی، وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان سے رابطہ کر کے اس ادارے کو جس حد تک ہو سکتا ہے ڈونیٹ کریں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.